باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل سے لی گئی ہے۔ یوحنا 15 باب 9 سے 11 آیات مقدسہ۔ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا 15ویں باب کی 9ویں تا 11ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ اس تلاوت میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کا مشہور زمانہ فرمان سنا کہ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پیار میں قائم رہو تاکہ تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی نوجوان نے ایک صاحب کمال بزرگ سے پوچھا کہ جناب، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ تو بزرگ نے کہا، میرے بچے، اگر تم کسی باغ میں کسی پودے پر لگے پھول کو دیکھ کر توڑ لو تو یہ پسند ہے، لیکن اگر تم اسی پودے کی دیکھ بھال کرنے لگ جاؤ تاکہ پھول تر و تازہ اور ہمیشہ کھلا رہے تو یہ محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسی محبت کا ذکر کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کو پھلنے پھولنے کا موقع دیں۔ محبت خدا کی جلالی قوت ہے، محبت خدا کا جلالی وصف ہے، محبت کائنات کی ہر شے میں موجود ہے اور ہر شے چاہتی ہے کہ دوسرے اسے پیار کرے۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ شیر جیسا درندہ صفت جانور بھی اپنی فطرت کو بھول کر ہرن کے بچے کو پالنا شروع کر دیتا ہے۔ چرند پرند حتیٰ کہ سانپ جیسے زہریلے جانور بھی ہمدرد انسانوں سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ پودوں کی دیکھ بھال پیار سے کی جائے تو وہ بھی تر و تازہ، ہرے بھرے اور شاداب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر جاندار محبت کا جذبہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے محبت رکھیں، کیونکہ ہر شے کا خالق خدا ہے اور خدا محبت ہے۔ میرے عزیزو، اگر بائبل مقدس کو نچوڑا جائے تو اس میں سے صرف ایک ہی لفظ ٹپکے گا، محبت۔ توریت کی 5 کتابیں ہیں اور 187 ابواب ہیں، 5845 آیات اور 79,980 الفاظ اور 3,04,805 حروف ہیں، بشمول 613 فریسیوں کے بنائے ہوئے احکام کو بھی لے لیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان سب کو 2 حکموں میں بدل دیا۔ پہلا حکم کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور فرمایا کہ دوسرا حکم یہ ہے جو اس کی مانند ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ آسمان پر جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے،
اور کہا کہ یہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ دوسرا حکم تو پہلے سے ہی موجود تھا کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر۔ پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نیا حکم دیتا ہوں، تو اس میں نیا پن کیا ہے؟ پہلے حکم میں یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر۔ میرے عزیزو، دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے، اپنے آپ سے ناراض ہیں، اپنے آپ سے نالاں ہے، اپنے آپ سے نفرت رکھتے ہیں۔ میری محبت میں کھوٹ ہو سکتا ہے تو میں دوسرے کو اپنی مانت کیسے پیار کر سکتا ہوں؟ یہ کوئی ایسی قابل ذکر مثال نہیں ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے زندہ مثال دے دی۔ اس نے کہا کہ جیسے میں نے پیار کیا ہے، اس نے اپنے اس محبت کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی جان قربان کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جیسے میں نے دل و جان سے پیار کیا، اپنی جان تمہارے لیے دے دی، ساری مصیبتیں برداشت کی، تم بھی ایک دوسرے کو اسی طرح پیار کرو، ایک دوسرے کے لیے جیو، ایک دوسرے کے لیے مرو، ایک دوسرے کے لیے زندہ رہو۔ میرے عزیزو، محبت میں وہ چام نہیں ہوتا۔ محبت میں اگر دینا نہ ہو تو محبت ادھوری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا، یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہماری محبت میں اگر دینا نہیں، صرف لینا ہی لینا ہے، تو ہماری محبت نہیں، پسند تو ہو سکتی ہے، محبت ہرگز نہیں۔ میرے عزیزو، قدیم یونانی زبان میں لفظ محبت کے لیے 7 لفظ استعمال ہوتے تھے، ان میں سے 4 بائبل مقدس میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اسٹرگے۔ اسٹرگے وہ محبت ہے جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، جو چیزوں سے کرتے ہیں، اپنی پسند کی چیزوں سے کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے فلیے۔ فلیے وہ پیار ہے، وہ محبت ہے جو ہم اپنے والدین سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے خاندان سے کرتے ہیں۔ اور تیسری محبت ایروس ہے۔ یہ محبت جنسی پیار ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اکثر اسی محبت کو محبت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، جب تک حسن قائم ہے محبت قائم ہے، اور جیسے ہی حسن ساتھ چھوڑ دیتا ہے محبت بھی جاتی رہتی ہے، شرائط بدل جاتی ہیں، محبت جاتی رہتی ہے۔ لیکن چوتھی محبت اگاپے ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو باپ نے بیٹے سے رکھی، اور بیٹے نے باپ سے رکھی، اور بیٹے نے دعا کی ہمارے لیے کہ ہم بھی اس محبت میں شامل ہو جائیں۔ اس محبت کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایک فریق بے وفا بھی ہو جائے تو دوسرا وفادار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس رسول نے محبت کے ایک عظیم ترانے کو جنم دیا۔ اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ محبت صابر ہے اور ملائم، محبت حسد نہیں کرتی، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، محبت ناراستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، محبت سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، پردے رکھتی ہے، دوسروں پر راز افشا نہیں کرتی، اور محبت سب کچھ باور کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، اور کبھی جاتی نہیں رہتی۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ معافی، پیار، یہ اس محبت کا اصل حصہ ہے، ماخذ ہے۔ میرے عزیزو، اگر دنیا سے آج محبت کو اٹھا لیا جائے، محبت ناپید ہو جائے،
تو ہمیں اپنے ارد گرد لنگڑے لولے اندھے کانے بہرے اور گنگے نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا اس طریقے سے قائم نہیں رہ سکتی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان۔ یوں ہم ایک اندھے بہرے گنگوں کی دنیا میں ہی بسیں گے، ہمارے ارد گرد وہ سب ہوں گے، اور شاید ہم میں بھی کوئی کمی ہو جائے۔ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ محبت ہی وہ واحد جذبہ ہے جس کے ذریعے سے یہ زمین قائم رہ سکتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو، اور واحد مسیحیت ہے، مسیح کو ماننے والے ہی ہیں جو دشمنوں سے پیار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دشمنوں کو معاف کرنے کی صفت رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو گلے لگاؤ اور محبت رکھو، اپنوں سے، اپنے دشمنوں سے، اپنے ستائے جانے والوں سے بھی، اپنے ستانے والوں سے بھی۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور اس محبت کو ہمارے دلوں میں قائم رکھے، آمین۔